نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کون مسلمان ہے جو رمضان کے مہینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو؟ اس کو بیان کرنا تحصیل حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ بنایا ہے اپنے لیے، اپنی عبادت کے، اور خدا جانے کیا کیا رحمتیں ہیں جو اللہ جل جلالہ اس مہینے کے ایام میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کرتے۔ تو لیکن اس کے کچھ مظاہر تو ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا بھی ہے، الحمدللہ اس پر عمل بھی ہوتا ہے۔ مثلا یہ پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، روزے فرض ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ رات کے وقت میں تراویح ہوتی ہے، الحمدللہ اس کے اندر بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد کو شرکت کا یہ سعادت مل جاتی ہے۔ اس لیے بات کوئی نئی تو نہیں، لیکن محض تذکیر کے لیے یہ ایک پہلو کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، رات کو تراویح پڑھی جاتی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں عبادتیں، روزہ بھی اور تراویح بھی، یہ اس مہینے کی اعظم عبادات میں سے ہیں اور بڑی اہم عبادات میں سے ہیں۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ در حقیقت رمضان المبارک کا تقاضا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ اس سے کچھ زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑی دور سے بات چلانی پڑے گی بات اچھی طرح سمجھنے کے لیے، کہ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ یہ کہ میری عبادت کریں۔
اس آیت میں، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ دنیا میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے انسان کو تاکہ وہ اس کی اللہ کی عبادت، اسی لیے بھیجا ہے۔ یہاں بعض مرتبہ شبہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو، اور آج کل کے جو نئی روشنی کے لوگ کہلاتے ہیں وہ کبھی کبھی یہ شبہ وارد کرتے ہیں کہ صاحب یہ مقصد، اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہی تھا تو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتے پہلے ہی یہ کام بہت اچھا انجام دے رہے تھے۔ فرشتے جو پہلے سے موجود تھے وہ تو پہلے سے اسی کام میں لگے ہوئے تھے، عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، تسبیح میں، تقدیس میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا کہ میں ایک اس طرح کا انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے بے ساختہ جو بات کہی وہ یہ کہ آپ ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد مچائے، خوریزی کرے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو لگے ہوئے ہیں آپ کی تسبیح اور تقدیس میں۔ تو تسبیح اور تقدیس کا کام تو ہم الحمدللہ انجام دے رہے ہیں۔ اب ایسا شخص پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جس سے یہ بھی احتمال ہے کہ دنیا میں جا کر وہ فساد مچائے گا؟ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر مقصد تخلیق انسان کا صرف عبادت ہی ہوتا تو انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، فرشتے پہلے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر انسان کو عبادت کے لیے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خوب سمجھ لیجیے کہ بے شک اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی تھی، اور انسان کے سپر جو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف نوعیت کی۔ وہ یہ کہ فرشتے عبادت اس طرح کر رہے تھے کہ ان کے مزاج میں، ان کی فطرت میں عبادت کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ وہ اگر چاہیں بھی کہ عبادت نہ کریں، گناہ کریں، تو گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے گناہ کا امکان بھی ختم کروا دیا۔ نہ ان کو بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ کوئی اور شہوانی تقاضا پیدا ہو، نہ گناہ کا تقاضا پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق بنائی ہی ایسی ہے جو اس کے دل میں کبھی گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا، خواہش تو کر کے نہ اور اقدام تو اور کر کے نہ، تو گناہ کا امکان بھی نہیں تھا ان پر ملائکہ کے۔ تو ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا کہ اس کا دل ہمیشہ ثواب کے کام کی طرف، اطاعت کی طرف، عبادت کی طرف چلتا ہے، گناہ کا تاجل پیدا نہیں ہوتا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے اوپر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا، جنت اس کے واسطے نہیں رکھی۔